یہ طلقاء اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ کیا طلقاء کی بھی نجات ہوگی؟ یہ طلقاء کا اصل میں حضرت معاویہ کو تانا دیا جاتا ہے کہ جنگ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں جو فتح مکہ کے موقع پہ جو قریش مسلمان ہوئے تھے ان کو طلقاء قرار دیا تھا۔ طلقاء انہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اسیر ہو پھر اسے آزاد کیا دے، یا اسے طلیق یا طلقاء کہا جاتا ہے، یہ آزاد کردہ ہے۔ اللہ کے رسول نے آج کے بعد تم آزاد کر دو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم آزاد کر دو۔ یہ کہتے ہیں یہ طلقاء صحابہ ہیں، ان کا درجہ کم ہے، بالکل ہم مانتے ہیں۔ طلقاء صحابہ درجے کے اعتبار سے بدر و احد و خندق والوں سے کم ہیں، لیکن نجات کے اعتبار سے کم نہیں ہے۔ کہ صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھے، یا حالت ایمان میں اس کو اللہ کے نبی دیکھ لے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو تو یہ صحابی ہے۔ اب شرف صحابیت کی وجہ سے ان کی نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، طلیق ہونے کی وجہ سے بدر و احد والوں کے برابر نہیں ہیں، ان سے کم ہیں، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ امت ان کو اس طرح ڈسکس کرے کہ ان کی نجات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ امت سے کروڑوں ولیوں، میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، ان جیسے کروڑوں ائمہ سے بھی دنیا بھر جائے، طلقاء صحابہ میں سے ایک صحابی کے رتبے کا قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا درجہ ہر حال میں بلند ہے کہ وہ طلقاء آزاد کردہ بھی تو پیغمبر کے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تم آج سے آزاد کردہ ہو، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ ہے۔ ہمارے جیسے غلاموں کو یہ بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کتنا ان کا۔ اور حضرت معاویہ طلقاء میں سے نہیں ہیں، یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر 7 ہجری کو اسلام لائے تھے، لیکن انہیں اپنا اسلام ایسے ہی چھپا کر رکھا جیسے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے چھپا کر رکھا۔ حضرت عباس بھی طلقاء میں، بنو ہاشم کے 20 صحابہ طلقاء میں ہیں۔ اگر اس بنیاد پر حضرت معاویہ پہ تان ہوتا ہے تو رسول اللہ کے چچا کا کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں؟ رسول اللہ کے چچا نے بھی تو یہ کیا، وہ بھی تو فتح مکہ کے موقع پر اسلام ظاہر کیا تھا، ایمان وہ بھی اسی موقع پر لائے تھے، جبکہ حضرت معاویہ یہ 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پہ خفیہ اسلام قبول کر چکے تھے۔